بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 29 پارہ یعنی 29واں پارہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، شانوں کی زندگی اور ایمانوں کی موت نصیب فرما۔ تیرا شکر ہے کہ قرآن کریم کی نوکری ہم سے لے رہے مولا کریمہ، یہ نوکری ہم سے صدا لیتے رہنا، ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ سورہ ملک کے بارے میں ترمذی شریف کے حدیث طیبہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں قبر ہے، اچانک اس نے سنا کہ کوئی آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے ختم کی اس سورہ مبارکہ کا، تو وہ صحابی محبوب کی بارگاہ میں جاتے عرض کرتا ہے سارا ماجرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ سورت اپنے قاری کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ اس لیے حضرت عباس نے ایک شخص کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جو؟ تو اس نے عرض کی بڑی مہربانی ضرور دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھا کرو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اپنی اولاد کو بھی، گھر کے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو بھی، کیونکہ یہ نجات دینے والی ہے۔ یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں اپنے قاری کے لیے جھگڑے گی اور اس بندے کو جو پڑھنے والا ہے اس کو عذاب سے بچا لے گی۔ اور محبوب کی عادت کریمہ تھی سورہ سجدہ اور سورہ ملک چاہے سفر میں ہوتے چاہے گھر میں ہوتے ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ابو داود اور ترمذی شریف کے حدیث سے طیبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبارک الذی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ اور محبوب کو یہ پسند تھا، محبوب کا یہ ارشاد ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر مرد و زن کو یہ سورت یاد ہو۔ تو کیا ہمیں یاد نہیں کرنی چاہیے؟ خالی 30 آیات مبارکہ ہی تو ہیں۔ تو آج آپ انشاءاللہ تعالی پکا جب ارادہ کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور اگر آپ لگاتار پڑھتے رہیں گے تو ویسے ہی آپ کو ازبار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک کا جو یہ ہے اس کا ہے برکت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہ پاک ہے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے، یہ رب ذوالجلال کی صفت ہے، کسی اور میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ تو خوبصورت ورڈ ہے کہ منزہ ہے، برتر ہے، وہ جس کے قبضے میں سارے جہانوں کی بادشاہی ہے۔ ایک اور بھی اس کا معنی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر گوناگون خیرات اور برکات کی بارش اس کثرت سے کرتا ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں ہوتا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جیسے نام سے ظاہر ہے ملک، کنگڈم، بادشاہی، تو کس کی بادشاہی؟ اللہ کی، اور جس کی بادشاہی ہے وہی قادر مطلق ہے، اسی کا قانون لاگو ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ الذی خلق الموت، جس نے پیدا کیا ہے موت، والحیاء، اور زندگی کو، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کمرہ امتحان ہے۔ کمرہ امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے تیاری ہوتی ہے اور پھر ادھر ڈر ہوتا ہے اور پیپر کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جیسے ہمارا عام روٹین میں 3 گھنٹے ہی ہوتے ہیں نا پیپر کو حل کرنے کے لیے، لیکن وہ ہمیں کم لگتے ہیں نا، ظاہر پورا سال پڑھا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر سارا کچھ لکھنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا رزلٹ بھی تو آنا ہے، جس نے زیادہ لکھا ہوگا اسی کا رزلٹ اچھا آئے گا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں ہم لوگ جتنا اچھا کام کر سکیں گے
اتنا ہی ہمارا رزلٹ اچھا آئے گا، کیونکہ یہ دنیا آزمائش ہے۔ مومن کے لیے تو یہ آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے، جبکہ جو ایمان نہیں لایا، جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کے نزدیک یہ دنیا ایک پارٹی کی جگہ ہے۔ گویا پارٹی کی جگہ پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے رنگ رنگیاں منائی جاتی ہیں، ملا جاتا ہے، کھایا پیا جاتا ہے اور موجیں اڑائی جاتی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ جبکہ مومن گم نہیں ہوتا۔ بقول علامہ اقبال، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق ہے۔ سادے لفظوں میں یہ کہوں کہ کافر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جبکہ دنیا مومن کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اسے دنیا سے غرض نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے عملوں کو بہتر بنانے کی مومن کوشش کرتا ہے۔ یہی تو اس آیت کا مطلب ہے کہ اس لیے اللہ نے بنایا تاکہ آزمائے تم لوگوں کو کہ عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی دائمی عزت والا، بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے بنائے ہیں 7 آسمان اوپر نیچے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں نظر نہیں آئے گا خداوند رحمان کی آفرینش میں، پیدائش میں کوئی بھی خلل نظر نہیں آئے گا۔ فرجع البصر، ذرا پھر نگاہ اٹھا کے تو دے، هل تری من فطور، کیا تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے؟ یہ کتنی محبتوں کی باتیں ہیں۔ کریم رب کیا فرما رہے، اس طرح آسمان ہے، 7 آسمان تہوں کے ساتھ، لیکن اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آپ اپنے دادا سے پوچھیں، نانا سے پوچھیں، خود دیکھیں تو کیا فرق آیا؟ وہی آسمان جو انہوں نے دیکھا، وہی آسمان آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کا کچھ حد تو دیکھیں، تھوڑے عرصے کے بعد دراڑیں پڑ جاتی ہیں نا، تو یہاں رب فرما رہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب، پھر بار بار نگاہ ڈالو، لوٹ آئے گی تیری طرف۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ کیسے؟ ناکام ہو کر، درآں حالانکہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ کریم رب کا انداز کہ دنیا بھر کے انجینئروں اور جو علوم لطیفہ کے ماہرین نے دعوت دی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا، آسمان، زمین، پہاڑ، ہر قسم کی بے جان جاندار مخلوق، سب کو ذرا دیکھو تو صحیح، غور سے دیکھو، تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، اور بتاؤ تمہیں اس میں کوئی نقص نظر آتے، کوئی عیب، کوئی رخنا، کوئی شگاف؟ نہیں نا، کبھی نہیں نظر آئے گا۔ تم عمر بھر کسی نقص کی تلاش میں سرگرداں رہو، تمہاری آنکھیں تو تھک جائیں گی لیکن عیب نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بنانے والا تو بہت ہی بہترین ہے نا، اتنا بہترین کہ اس سے بہتر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان کی اتنی بلندی ہو، اتنا پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے، اس کی فضا میں یہ ہو؟ کوئی نہیں نا بات کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں رد و بدل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی چیزوں کو تو رہنے دو، ذرا اپنے آپ کو تو دیکھے، چہرے پہ ناک، منہ، آنکھیں، دانت، زبان، جو کچھ اس نے بنایا، کیا اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ کوئی تجویز آپ دے سکتے ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر مان لو بیدک الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بقول علامہ اقبال، اپنے من میں ڈوب پر پا جا سراغ زندگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل کی اتنی گنجائش نہیں کہ زیادہ ٹائم ہو جائے گا، زیادہ لمبی آڈیو ویڈیو ہو جائے گی، آپ کو جو ڈائریکٹ سن رہے ہیں ان کو زیادہ سننا پڑ جائے گا۔ اس کی اتنی مزے کی ڈیٹیل ہے کہ مزہ ہی آتا ہے۔ آسمان ذرا دیکھیں تو صحیح، اس کے اوپر جو لائٹنگ ہے، تو دنیا والوں نے لائٹنگ کا سسٹم کہاں سے یہ سیکھا ہے، ان کے دماغ میں کہاں سے آیا؟ آسمان ہی سے تو سیکھا ہے انہوں نے کہ ٹمٹماتے جو ستارے ہیں یہی تو روشنی ہے آج کل کی۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور بنا دیا انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ۔ یہ ستارے جو چراغوں کی طرح روشنی پھیلا رہے، مسافروں کی رہنمائی کریں، پہلے لوگ انہی سے گائیڈ لائن لیا کرتے تھے۔ اسے ایک اور فائدہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیطانوں پر سنگباری کی جاتی ہے ان کے ذریعے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب۔
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَہَنَّم، اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا ان کے لیے عذاب جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم کتنی ہے۔ احادیث سے ہمیں اس کی گہرائی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو بچائے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جہنم بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اس کی زوردار گرج سنیں گے۔ وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسے معلوم ہوتا ہے گویا مارے غضب کے پھٹا جاتی ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی اس میں کوئی جتھا جھونکا جائے گا، گروہ جھونکا جائے گا تو ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، پس ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وقالوا لو کنا، وہ کہیں گے کاش ہم ان کی نصیحت کو نسمع، سنتے، اور نعقل، اور سمجھتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ جیسے کہ سورہ مبارکہ کے نام سے ظاہر ہے، ملک ہے، حکومت کس کی ہے؟ کریم رب کی ہے۔ اب اس نے اپنے محبوبوں کو بھیجا، ابھی جیسے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بسر کریں اور پھر آخرت میں جا کے اس کا حصہ وصول کریں۔ اور جب تک مسلمانوں نے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کیا، دنیا میں بھی ان کا نام تھا، عزت تھی، شان تھی، بڑا مقام تھا مسلمان کا۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ لیکن ہم نے جب سے اپنے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے سے منہ موڑ لیا، نہ دنیا میں ہماری عزت ہے اور آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ ابھی لمحہ فکری ہے، ضرور سوچئے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ خود بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کیجیے اور دوسروں کو بھی دعوت دے، کیونکہ حدیث طیبہ میں ہے کہ نیکی کی ترغیب دینے والا اس کے کرنے والے کی ہی طرح ہے، یعنی کہ جب وہ نیکی کرنے والا کرے گا تو اس کے جو عمل ہوں گے اس کا اجر یا نیکیاں جس نے ترغیب دلائی ہوگی اس کے حصے میں بھی جائیں گے، جبکہ جس نے بعد میں نیکی کی ہوگی اس کے حصے میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور محبوب نے تو ہمیں یہ دعوت دی ہے، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہمیں اس محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ آج بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بس اس روز اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو پھٹکار ہو اہل جہنم پر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں نا، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا بڑا انعام ہے؟ مغفرت، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور اجر عظیم ہے۔ دنیا کو متاع قلیل کہا ہے قرآن کریم نے، تو یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں نا ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس آیت میں مومن کی ایک خاص صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کو دیکھے بغیر اتنا زیادہ ڈرتے ہیں، چاہے وہ محفل کے اندر ہوں چاہے وہ تنہائیوں میں ہوں، وہ خوف خدا کی وجہ سے کوئی جرم نہیں کرتے۔ ایک انگریز نے کہا تھا، پوری بک میں نے پڑھی اس کی، وہ کہتا ہے مسلمان ایسے قانون بنائے پھرتا ہے، کاش اپنے بچوں کے دل میں خوف خدا ڈال دیتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جرم کے لیے ایسی جگہ چاہیے ہوتی جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور ہمارا کیا تصور ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ لمحہ لمحہ دیکھ رہا ہے، یہی ہے نا۔
تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ اس تصور جو ہمیں آلریڈی ہمیں یقین ہے، اس پہ پختہ یقین ہو جائے گا، پھر کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ ابھی جیسے رمضان ہے، اس میں کس وجہ سے ہم لوگ کھانا پینا نہیں کھاتے، جبکہ بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، صرف اللہ کی وجہ سے نا، ہے نا ایسی بات کہ وہ سونا رب دیکھ رہے، اس کے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس وجہ سے ہم نہیں کھاتے۔ تو باقی جرموں سے بھی تو ہم رک سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ تو میں آپ سے توقع رکھوں کہ ہم خالی رمضانی نہیں ہوں گے، پورا سال میرے رب کا ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنی زندگیاں بسر کریں گے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی سینوں میں ہے، تو اپنے سینوں کو ستھرا رکھو۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، نادانوں کیا وہ نہیں جانتا بندوں کے احوال کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، پھر اللہ فرما رہا ہے وہی تو ہے جسے نرم کر دیا تمہارے لیے زمین کو۔ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، پس اطمینان سے چلو اس کے راستوں پر، اکڑ اکڑ کے نہیں، اطمینان کے ساتھ چلو اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق سے۔ یہ بھی رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے کہ رستے بنا دیے۔ اگر ہمیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ چڑھ کے جانا پڑتا تو کتنا مشکل ہوتا، اسی طرح برف پوش جو ہوتی ہے وہاں پہ چلنا کتنا مشکل ہوتا، اگر زمین سخت ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا۔ ابھی تو ہم لوگ کھودتے ہیں، جیسی مرضی ہوتی ہے ہم لوگ بلڈنگ بنا لیتے ہیں، تو اللہ نے کتنی آسانیاں کی۔ اگر اسی طرح دلدل ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا چلنا۔ تو یہ بھی سونے رب کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور پھر ساتھ کہا کہ اسی نے تم لوگوں کو رزق دیا ہے۔ اپنے ذرا دسترخوان پہ تو دیکھیے رنگ برنگی چیزیں، خوشبودار ذائقے والی اور بہت ہی پیاری پیاری، یہ کون دے رہا ہے؟ سونا رب۔ تو ہماری نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ کیا رنگ برنگے کھانوں پہ، یا اس کے پیچھے جو ذات نے پیدا کیا اس کے اوپر؟ ہم سوچیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اصل میں رزق کے پیچھے پڑ گئے لوگ، کاش ہم اسی طرح رازق کے پیچھے ہوتے تو رزق تو ہمیں ویسے ہی مل جانا تھا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تم کو قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ جس نے رزق دیا ہے نا، اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے تم لوگوں نے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم بے خوف ہوگے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور وہ زمین تھر تھر کانپنے لگی۔ پہلے احسانوں کا تذکرہ کیا، اب یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہیں بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے کہ آسمانوں کا خالق اگر تمہاری کرتوتوں کے باعث ناراض ہو گیا، اس نے تمہیں زمین میں غرق کر دیے تو تمہارا پھر کیا حال ہوگا؟ زمین تو تھر تھر کانپ رہی ہوگی، تم زمین کی گہرائیوں میں جذب ہوتے چلے جا رہے ہوگے۔ ہوش میں آؤ، آنکھیں کھولو، اس سے پہلے کہ تمہاری بربادی کے حتمی احکام صادر ہو جائیں۔ دیکھو تمہیں کیفر کرتار تک پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تیز ہوا بھی چلنے لگ گئی نا، اوپر سے پتھر بھی برسنے شروع ہو جائے نا، تو تم خود کو نہیں بچا سکتے۔ دیکھو پچھلی قوموں کو، ان کے نام و نشان تک نہیں رہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ہمیں ماننا پڑے گا بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قدیر کی شان والے کی نافرمانی اور حکم عدلی ہم نے نہیں کرنی۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہوگے اسے جو آسمان میں ہے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے۔ ستعلمون کیف النذیر، تمہیں پتہ چلے گا تب میرا ڈرانا کیسے ہوتا ہے، جب پتھر برسیں گے نا تو تب۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ، رب یاد دلا رہا ہے، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا، خود دیکھ لو کہ ان پر میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے کبھی نہیں دیکھا، پر پھیلاتے ہوئے
اور کبھی پر سمٹ بھی جاتے ہیں نا ان کے، کبھی آپ نے دیکھا کبھی پر پھیلا کے اڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی پر وہ سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ یہ بھی رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ غور تو کرے انسان، اس پرندے کو دیکھ جو اڑ رہا ہوتے، اس کو موضوع پر کس نے دیے، اس کو اڑانے کا سلیقہ یا ڈھنگ کس نے سکھایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہوا میں اگر ایک چٹان پتھر بھی اوپر پھینک دیا جائے فوراً زمین پہ آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن یہ کلو کے حساب سے ہوتے لیکن پھر بھی اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سلیقہ کس نے دیا؟ کریم رب نے۔ یہ جو جہاز بنے ہوئے ہیں یہ انہی کی وجہ سے تو لوگوں نے آئیڈیاز لیے ہیں، ان پرندوں کی وجہ سے ہی ہم نے مادی ترقی تو کر لی، جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو اے اسیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں، فضا تیری میں پروری سے ہے ذرا آگے، قدم اٹھا یہ مقام آسمان سے دور نہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی فضا میں سوائے رحمان کے، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اے منکرو کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے خداوند رحمان کے علاوہ؟ ان الکافرون الا فی غرور، بے شک یہ جو منکرین ہیں ان کے بارے میں ہے، بے شک منکرین دھوکہ میں مبتلا ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے؟ اگر اتنا خوبصورت آیا کہ ان امسک رزقہ، اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر لے تو کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، لیکن یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ تو میں بار بار یہی تو کہتی ہوں کہ رزق کے پیچھے ہم دوڑیں، کاش ہم لوگ رازق کے پیچھے دوڑتے۔ علامہ اقبال تو جھنجھوڑ رہے مومن کو، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ نون یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا علم اللہ جانے، محبوب جانے، یہ ان کے چاہنے والے جانے۔ واو قسم کے لیے ہے اور آگے لفظ ہے قلم۔ بعض حضرات نے وہ قلم مراد لیا ہے جس نے امر الہی سے تقادیر عالم کو لوح محفوظ میں تحریر کر دیا۔ احادیث کے روح سے اپنے آپ مفہوم سمجھ لیں کہ قلم کو حکم دیا گیا کہ لکھ، اور اس نے قیامت تک کے جتنے انسان کے حصے میں آنے والی جو چیزیں تھیں اس کو لکھ دیا۔ اللہ کا قلم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ نے قلم کو اتنی شان دی، خالی یہ کہا کہ لکھ اور اس نے سارا کچھ لکھ دیا، تو مصطفیٰ کریم کو کتنا علم دیا ہوگا، کیا کبھی آپ نے سوچا؟ ٹھیک ہے وحی بھی آتی تھی، فرشتے بھی آتے تھے، رہنمائی بھی ہوتی تھی، لیکن من اگر کھول دے خدا تو پھر کیا کہنے اللہ تعالیٰ کے، زبان پہ علم و حکمت کے کلمات جاری کر دے تو میرا مالک کر سکتا ہے۔ قلم کی قسم کھائے گی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ دیکھیں قلم بڑا معتبر ہے، اس لیے قرآن کریم نے قلم کو جو علم کی نشر و اشاعت کا مؤثر اور بے مثال ذریعہ ہے، اس کی جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی قسم اٹھائی، تاکہ قرآن کریم کے ماننے والے قیامت تک حکمت اور دانش کے کاروان کی قیادت کرتے رہیں، اس کے حصول کے لیے لگاتار جد و جہد سے نہ اکتا جائیں اور دنیا کے گوشے گوشے میں علم کی روشنی پہنچا دیں۔ صرف قلم کی قسم کھا کر اس کی عزت افزائی نہیں کی گئی، بلکہ فرمایا وما یسطرون، یہ فرما کر علم کی ان جواہر پاروں کی بھی قسم کھائی گئی جو نوکے قلم سے صفحہ کرتاس کی یعنی پیجز کی زینت بنتے ہیں۔ اس طرح ان کی شان کو بھی دوبالا کر دیا۔ اب ہم سوچتے ہیں ابھی ہمارا قلم کدھر گیا، ابھی ہمارے پین کدھر گئے، ابھی تو ہم میسیجز رائٹ کرتے ہیں نا۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ لکھی ہوئی چیز
ہی معتبر ہوا کرتی ہے، چاہے لین دین کا معاملہ ہو یا قرآن و حدیث کی بات ہو یا قوموں کے عروج و زوال کی بات ہو۔ اس قلم سے انسانی ترقیاں بھی ہوئی ہیں اور اسی قلم سے تنزل بھی ہوا ہے۔ ترقیاں اس زمن میں جب اچھے رائٹر تھے، شاعری کو ہی آپ لے لیں، جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کے ذریعے، اس قلم کے ذریعے تو لوگوں کو جو سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار کیا۔ اب شاعری بھی ہے، قلم بھی ہے، تو کیا حال ہو رہے، عشق اور پتہ نہیں کیا کیا فلمیں اور عجیب و غریب ناول۔ تو اس طرح اس قلم سے اچھے کام بھی لیے جاتے ہیں اور لیے جانے چاہیے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ کفار اور مشرکین جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، اب قسم کون اٹھا رہے؟ کریم رب فرما رہے یہ لغو باتیں کرتے ہیں، میرا محبوب تو ایسی ہستی ہے، اگر اس کی تعریف اور ثنا کے لیے آپ قلم اٹھاؤ، لکھتے جاؤ تو آپ کے قلم کو فرصت نہ ملے گی، لیکن اس کی تعریفیں کبھی کم نہ ہوں گی۔ بہت سارے لوگوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتابیں لکھی، لیکن ہر ایک کو آج بھی تشنگی محسوس ہوتی ہے۔ کتنے لوگ نعتیں لکھ رہے ہیں، لیکن ہر آنے والی نعت پہلے سے زیادہ پیاری لگنے لگ جاتی ہے۔ محبوب کا حسن ہی ایسا تھا کہ آنکھیں دیکھ کے روشن ہوتی تھی، حکمت بھری باتیں اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ ویران دلوں میں بہار آ جاتی تھی، اور کوئی بدبخت محبوب کی صحبت میں بیٹھتا تو وہ خوش بخت ہو جایا کرتا تھا۔ جو محبوب کے نام پر گردنیں کٹا دیتے ہیں انہیں تو پکی پکی زندگی مل جاتی ہے، شہادت کا منصب مل جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آج ہم جو یہ پڑھ سن رہے ہیں یہ بھی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں نا۔ حدیث طیبہ میں کیا آتا ہے، مَن دَالَ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِ، جو بھی کسی اچھے کام کی ابتدا کرتا ہے یا کسی کو ترغیب دلاتا ہے اچھے کام کی، تو اسی کی طرح ہے جو پھر عمل کرتا ہے، اور جتنا عمل کرتا کوئی جائے گا تو جس نے نیکی کی دعوت دی ہوگی اس کے حصے میں نیکیاں آتی رہیں گی، جبکہ جس نے یعنی جس کے کہنے سے جس نے عمل کیا ہوگا اس کے نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں عام انسان کی یہ حالت ہے، اور ہماری بھی یہ دعا ہے مولا کریمہ ہم سے بھی اچھے کام لے لے تاکہ ہم خود بھی عمل کریں، اور رہتی دنیا تک جب لوگ عمل کرتے رہیں تو ہمارا اعمال نامہ بھرا ہوتا رہے۔ تو مصطفیٰ کریم کا کبھی ہم نے سوچا؟ اسی طرح صحابہ کرام اجمعین کا کہ جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، کیا ہم ان کا شکر ادا کر سکتے؟ نہیں۔ تو ان کے حصے میں بھی نیکیاں آج بھی جا رہی ہیں۔ محبوب کا تو کتنا زیادہ درجہ بلند ہو چکا ہوگا، پہلے بھی بڑا بلند تھا، قرآن کریم پڑھے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم شان خلق کے مالک ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ انسانی فطرت کیا ہوتی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں بہت سارے جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ عروج ملتا ہے تو سب سے پہلے اپنوں کو وہ دور کر دیتے ہیں، پھر سٹیٹس کی طرف توجہ دیتے ہیں، پھر ان کے اندر تکبر بلا کا آ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جبکہ جو بھرا ہوا بندہ ہوتا ہے، جیسے پھلدار درخت ہوتا ہے، جتنا اس کو عزت ملتی جاتی ہے اتنا ہی وہ جھکتا جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ اور ابھی جو لوگ کسی عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں تو ان کے لہجے بڑے تلخ ہو جاتے ہیں، ان کے بولنے کا انداز بڑا غلط ہو جاتا ہے، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ میری سیٹ کی بدولت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کو اتنا مرتبہ ملا ہے؟ نہ ملا ہے، نہ ملا تھا، نہ ملے گا، لیکن آپ تو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ کون کہہ رہے؟ کریم رب کہہ رہے۔ گویا یہ اچھی صفت ہے، ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ اور اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما کر کریم رب نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام کمالات کی جامعہ ہیں، وہ کمالات جو پہلے نبیوں اور رسولوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، اب وہ مجموعی طور پر اپنی تمام جلوہ سامانیوں اور جملہ رہنائیوں کے ساتھ محبوب کی ہستی میں موجود ہیں۔ جیسے کہ شاعر کے الفاظ ہیں، آپ نے سن رکھے ہوں گے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید پہ دعاداری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔
امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بولا، فاقن نبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی۔ اما عائشہ سے جب پوچھا گیا نا، بیویوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، تو اتنا خوبصورت الفاظ میں پوچھا، کیا آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ آپ مجھ سے محبوب کی خلق کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اخلاق کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا قرآن کریم تم نے نہیں پڑھا؟ اسی کی عملی تفسیر تو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبنی ربی تادیباً حسنا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ادب سکھایا اور اس کا ادب سکھانا بہت ہی بہترین تھا۔ حضرت حسن نے بھی بڑی خوبصورت ترجمانی کی، لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغری اجل من الدہر، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتیں اور حوصلے بے شمار ہیں، جو ان میں سے بڑے حوصلے ہیں ان کی تو حد نہیں۔ محبوب کی چھوٹی چھوٹی سی ہمت، یعنی چھوٹی سے چھوٹی ہمت اور حوصلہ زمانے سے بزرگ اور برتر ہے۔ حضرت ابی دردہ سے مروی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ وزنی اور کوئی چیز نہ ہوگی۔ کون فرما رہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ فحش کلام کرنے والے بد زبان سے بغض رکھتا ہے۔ آپ ذرا اپنی زبان کا محاسبہ کریں۔ یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی ان میں حسن خلق زیادہ وزنی ہوگا، اور اچھے اخلاق کا مالک اپنے حسن خلق کے باعث نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو پا لیتا ہے۔ یہ کون بندہ ہے؟ جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے۔ حضرت جابر سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تمہیں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت کے دن تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ دور بے ہدہ باتیں کرنے والے، زبان دراز اور متفقہون ہوں گے۔ عرض کیا گیا، محبوبہ پہلے دو لفظوں کے تو مطلب سمجھ آ گیا، لیکن تیسرے کا نہیں۔ فرمایا متکبر لوگ۔ آپ اپنا ضرور محاسبہ کیجیے، آج کل لوگ بد زبانی اور یہ بیہودہ باتوں کی طرف زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے واقعی مجنون کون ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب خوب جانتے ان کو جو اس کی راہ سے بہک گئے ہیں۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ جو گمراہ خود ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، حقیقت تو یہ وہ خود گمراہ ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، بس آپ باتیں نہ مانیں ان جھٹلانے والوں کی، جیسے سورہ کافرون میں بھی ہے، لا اعبد ما تعبدون والی بات۔ آتے تھے نا یہ ظالم لوگ، کہتے تھے تم ہمارے بتوں کو غلط نہیں کہو، کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم آپ کے مان لیتے، تھوڑی سی آپ عبادت کر لو، ہم لوگ ایسا کر لیتے۔ تو رب ذوالجلال قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ گمراہ لوگوں کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ آئی سمجھ؟ آپ نہ مانیں ان جھٹلانے والوں کی بات کو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور نہ بات مانیے کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی، کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی عادت بھی ہے کہ خواہ مخواہ کی قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، اور پھر یہ فرمایا جو بہت نکتہ چین، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ ابھی یہ بھی ٹرینڈ بڑا بڑھتا جا رہا ہے کہ دوسروں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی میں 100 خوبیاں ہوں، 1-2 خامیاں ہوں تو اسی کو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے درس ہے، یہ تو انسان کے اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں، ہوتے ہیں نا ایسا۔ الحمدللہ میرے تو جتنے سننے والے اچھے ہی الفاظ مجھے پہنچاتے ہیں، اللہ ان سب کو کامیابیاں دے، کیونکہ یہ سارے پازیٹیو لوگ ہیں۔ جبکہ نیگیٹو بندہ کیا ہوتا ہے، جیسے آج کل تراویح ہو رہی ہے،
ظاہرہ حفاظ کرام میں پورا پارا ہوتا ہے کہ 1 2 3 جگہ بھول بھی سکتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا آپ نے پورا پارا کتنا خوبصورت پڑھا، یہ کہا جاتا تم 3 جگہ بھولے تھے. یہ میں نے خود سنا ہے. تو یہ چیزیں بھی اچھی نہیں ہیں. اور پھر فرمایا چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. یہ چغلیاں کھانا بھی اچھا نہیں ہوتا. گھروں کے گھر اجاڑ دیتے یہ چغل خور. وہ تو چغلیاں کھاتے ہیں، بھلا آپ تو بتائیے آپ نے اپنے کان بند رکھے ہوئے یا کھول کے رکھے ہوئے؟ جب کان کھول کے رکھو گے تو لوگ تو آپ کے کانوں میں ڈالیں گے نا. مناع للخیر معتد اثیم، سخت منع کرنے والا بھلائی سے حد سے بڑا ہوا. کون؟ یہ بڑا بدکار ہے. عتل بعد ذلک زنیم، اکھڑ مزاج ہے، اس کے علاوہ بد اصل ہے. اصل جو ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، بد اصل یہ کام کرتے ہیں، وہ تو بے وفا ہوتے ہیں بد اصلے. ان کان ذا مال و بنین، یہ غرور، یہ سرکشی جو ہے اس لیے کہ وہ مالدار ہیں اور صاحب اولاد ہیں. دیکھیے مال بھی سونے رب نے دیا ہوتا ہے اور اولاد بھی. مومن تو جھک جاتا ہے نا، لیکن یہاں پہ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ اس وجہ سے وہ متکبر ہو چکے ہوئے ہیں کہ انہیں مال بھی بہت سارا دیا گیا ہوا ہے اور اولاد بھی ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، قالا تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ناک کی تو لوگ اوپر کیے پھر رہے ہیں نا تکبر سے. ناک اور ماتھے کے لیے کون کون سے غلط کام نہیں ہو رہے. تو اللہ فرما رہے کہ اس کو داغدار کر دیے جائے گا قیامت تک. اور جنگ بدر میں بھی ایک تھا، اس کے بھی سونڈ پہ ایسے نشان بن گیا، آخر تک رہا. بہرحال یہ ان لوگوں کے جو زیادہ متکبر ہیں یا غلط باتیں کرتے ہیں ان کو اللہ فرما رہے کہ ان کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان مکے والوں کو بھی آزمایا ہے جیسے ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنہ، باغ والوں کو. اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ لیصرمنہا مصبحین، کہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح سویرے. ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا. فطاف علیہا طائف من ربک، پس چکر لگایا گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والے کا آپ کے رب کی طرف سے. وہم نائمون، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم، چنانچہ لہلہاتا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن میں صنعاء کے قریب ایک نیک آدمی تھا. اس نے اپنا باغ لگایا ہوا تھا اور بڑا دریا دلی سے غریبوں مسکینوں کی وہ خدمت کرتا. جب وہ فوت ہو گیا، ان کے پیچھے 3 لڑکے تھے. بدقسمتی سے ان کے ذہن دنیا پرستی کی طرف چلے گئے. وہ آپس میں کہنے لگے کہ والد صاحب کے زمانے میں مال بہت تھا اور اخراجات تھوڑے تھے. ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے. اب دیکھیں ہم 3 ہیں، بال بچے بھی ہیں، اخراجات بھی زیادہ ہے، آمدنی تو وہی ہے نا جو باپ کی تھی. اب اس کے بغیر گزارا نہیں کہ خیرات اور صدقات کا جو دروازہ باپ نے کھول رکھا تھا اسے بند کر دو. تو اپنے خون پسینے کی کمائی ان مفت خوروں میں نہ لوٹائی جائے، ورنہ افلاس اور غربت کی دلدل جو ہے اس میں ہم پھنس جائیں گے. انہوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ فصل جب صبح سویرے اندھیرے میں وہ جایا کرتے تھے اور پھر صبح سویرے گھر بھی لے کے فصل آتے. اس وقت کوئی انہیں دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی سائل نہیں ہوتا. ایک دفعہ جب فصل پک گئی، ان کو کاٹنے کا پروگرام کیا گیا اور رات کو یہ مشورہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں جائیں گے، صبح سویرے پھل توڑ دیں گے. انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا اور ان کی نیت بھی بڑی خراب تھی. جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں نا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اب وہ مسکینوں سے چھپ رہے تھے کہ خواہ مخواہ انہیں تنگ کریں گے، مفت میں جھولیاں بھریں گے، ہمارا نقصان ہوگا. باغ کے قریب پہنچے تو انہوں نے منظر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ ہرے بھرے درختوں اور پھلوں سے لدی پھدی ٹہنیوں کے بجائے سیاہ تند مونڈ دکھائی دیے، جیسے کسی نے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا. تو انہیں ہوا کہ ہم شاید کسی غلط جگہ پر آ گئے. جب غور سے انہوں نے دیکھا کہ کس نے باغ کو جلا کر رکھ دیا. پہلے تو حیران ہوئے، پریشان ہوئے اور غلطی بھی سمجھی، لیکن جب غور سے دیکھا تو چیخ نکل گئی کہ ہائے ہماری بدبختی، ہمارا ہی باغ
برباد ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ تو پھر ان میں سے جو تھوڑا سا سیانہ تھا اس نے کہا میں تو تمہیں بار بار نصیحت کرتا تھا کہ اللہ کی حمد و تسبیح کرو، اس کے دیے ہوئے میں سے لوگوں کو دیا کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو، جن کی ضرورت ہے ان کو، اب چکھو اس کا مزہ۔ اب آنکھیں کھلی، اپنی غلطی کا احساس ہوا، دوسروں کو ملامت کر رہے تھے کہ مفت خور تھے، اب دیکھو کیا انجام ہوا۔ تو یہی اس بات کی طرف اشارہ ہے، ہمیں بھی سوچنے کے لیے یہ واقعہ ہے، ورنہ یہ واقعہ گزر جاتا بات تو ختم تھی۔ یہ ہمیں بھی سوچوا رہا ہے کریم رب۔ ہمارا بھی یہی طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو رزق دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ اس کو بند کر دیتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں نا، اور پھر اپنی آسائشیں کم نہیں کرتے، کہتے ہیں ہماری یہ ضرورت ہے وہ ضرورت ہے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب کچھ بھی پلے نہیں ہوتا، بظاہر لگتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو کم ہو رہا ہے، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی راہ میں دیا جاتا ہے اس کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، بس چکر لگایا گیا اس باغ پر، ایک چکر لگانے والے چکر لگایا آپ کی رب کی طرف سے، وہ ہم نائمون در حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، فاصبحت کالصریم، پھر وہ انہوں نے کیا دیکھا، وہ لہلہاتا باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا، فتنادوا مصبحین، پھر انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی صبح سویرے، ان اغدوا علی حرثکم، کہ سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو، ان کنتم صارمین، اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو، فانطلقوا وهم یتخافتون، وہ سویرے سویرے چل پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو چپکے کہتے جاتے ہیں کہ خبردار اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ اس باغ میں ہرگز داخل نہ ہو آج تم پر کوئی مسکین، سویرے جو صبح کوئی مسکین نہیں آئے گا، وعدوا علی حرد قادرین، اور تڑکے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس ارادے پر قادر ہے۔ وہ کیا تھا، اکڑ کے چلے نا کہ وہ شاید قادر ہیں، مالک کے تدبیر کا انہیں نہیں پتا تھا۔ فلما رأوها، پھر جب باغ کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، انا لضالون، غالباً ہم راستہ بھول گئے، یہ ہمارا نہیں، ہمارا باغ تو بڑا ہی پھلوں والا تھا، سرسبز و شاداب تھا، بل نحن محرومون، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی، غور سے دیکھا تو پتہ چل گیا یہ تو انہی کا تھا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو زیادہ سیانہ تھا نا بول اٹھا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، جب کچھ نہیں پاس رہتا تو پھر لڑنا ہی شروع کر دیتے ہیں نا، ایک دوسرے کی غلطیاں مانی جاتی ہے، اپنی غلطی کون مانتے؟ قالوا یا ویلنا، کہنے لگے تف ہے ہم پر، انا کنا طاغین، ہم ہی سرکش تھے، عسا، امید ہے، ربنا، کہ ہمارا رب، ان یبدلنا خیرا منہا، اس کا بدلہ دے گا جو بہتر ہوگا اسے، انا الی ربنا راغبون، ہم اب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا، رجوع کرتے، پھر جب پیسے آ جاتے ہوتے تو پھر کم ہی لوگ رہتے ہیں جو پھر اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، ورنہ سانپ کی طرح اوپر ہی جم کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کذالک العذاب، وہ دیکھ لیا ایسا ہوتا ہے عذاب، والعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال سے اللہ نے سمجھایا، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے، جو دنیا ہی کو سب کچھ جان لیتے ہوتے ان کا آخرت میں یہی انجام ہوگا۔ ہم لوگوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں درس دیا کہ وہ تو بڑا قدردان ہے، وہ دینے والا ہے، ایک کے بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے، تو وہاں ایک غیر مسلم بھی تھی، اس نے اٹھ کے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا تو یہ کہنا ہے کہ اللہ بندے کا جو ہے ضائع نہیں کرتا اجر، تو ہمیں آپ کہتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، تو اس میں ہمارا کیا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ آپ کو بھی اجر دے رہا ہے اور دے گا بھی، کیونکہ ابھی آپ جتنے اچھے کام کر رہے ہو اللہ آپ کو دنیا میں ریوارڈ دے رہا ہے، نہیں اسے کہاں دے رہا ہے؟ میں نے کہا آپ لوگوں کی عزت زیادہ ہے ہم لوگوں کی نسبت، کیونکہ آپ نے اسی کے اصولوں کے مطابق اس کے مخلوق کی خدمت آپ لوگ کر رہے ہو۔ تو کہتی آخرت میں، تو میں نے اسے یہ کہا کہ آخرت میں جیسے دنیا کا ایک ضابطہ ہے نا، کتنا علم کیوں نہ ہو، لیکن کمرہ امتحان میں کون بیٹھتا ہے؟ جس نے اس کمرہ امتحان کی رجسٹریشن کروائی ہوتی ہے، جس نے نہیں کروائی ہوتی اس کو کمرہ امتحان میں نہیں
نہیں بٹھایا جاتا. میں نے کہا آپ بھی کلمہ پڑھ لو, آپ کے اوپر بھی جو حساب کتاب ہوگا وہ ہوگا, اور اس دنیا میں بھی اللہ ریوارڈ دے گا اور آخرت میں بھی بہت بڑا ریوارڈ دے گا. اگر نہیں کلمہ پڑھو گے تو آپ کا جتنا یہاں پہ عمل ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا. ہاں دنیا میں ریوارڈ آپ کو ملے گا. ان کا تذکرہ فوراً کن کا, ان للمتقین, بے شک پرہیزگاروں کے لیے, عند رب, ان کے رب کے پاس, جنات النعیم, نعمتوں بھری جنتیں ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین, اللہ پوچھ رہا ہے کیا ہم فرمانبرداروں کا حال مجرموں کا ایسا کر دیں گے؟ یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک اچھا کام کرو ایک برا کام کر رہا ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے دونوں کو برابر ریوارڈ دے دیجئے؟ دنیا والے اس کو غلط کہتے ہیں تو ادھر تو ہے ہی بات انصاف کی. ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون, کہ تمہارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو. ام لکم ایمان, کیا تمہارے لیے قسمیں علینا, ہم پر لازم ہے, بالغۃ الی یوم القیامہ, جو باقی رہنے والی ہیں قیامت تک. ان لکم لما تحکمون, کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم حکم کرو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم, ان سے پوچھئے ان میں سے کون ان بے سرو باتوں کا ضامن ہے, غلط مرد باتوں کا کون ضامن ہے. ام لہم شرکاء, کیا ان کے پاس کوئی گواہ ہے. فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین, اگر ہیں تو پھر پیش کرے اپنے گواہوں کو اگر وہ سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق, جس روز پردہ اٹھایا جائے گا ایک ساق سے. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, تو ان نابکاروں کو سجدے کی دعوت دی جائے گی. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, تو اس وقت وہ سجدہ نہ کر سکیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ, ندامت سے جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں. ترہقہم ذلہ, اور ان کی آنکھیں ان پر ذلت چھا رہی ہوں گی, اور ان پر ذلت چھا رہی ہوں گی. وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ, حالانکہ انہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف. وَهُمْ سَالِمُونَ, جبکہ وہ صحیح سلامت تھے, انہیں بلایا جاتا تھا. جب اس حالت میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا, اب ان کو توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ محبوبہ, ان کو یہ بھی بتاتے. فذرنی, بس اے محبوب, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چھوڑ دیجئے مجھے. وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, اور اس سے جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے. چھوڑ دے محبوبہ, آپ نہ فکر کیا کرو, انہیں میرے حوالے کر دے, میں نبٹ لوں گا. آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے, اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا. ابھی جیسے دیکھیں دنیا میں جو گستاخیاں کریں, بے ادبیاں کریں, دولت اور شہرت, ان کی عزتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور وہ بدبخت اسی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں, ہے نا ایسی بات. اس کے بارے میں بڑے خوبصورت حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جیسے بہت زیادہ نعمتیں ہیں اور وہ شکر ادا نہیں کرتے تو یہ بھی تو فراموش کر دینا ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح ابو ورق کہتے ہیں جب وہ کوئی نئی خطا کرتے ہیں تو ہم ان کو نئی نعمت بخش دیتے ہیں, استغفار کی توفیق طلب کر لیتے ہیں. ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کسی بدکار نے کہا تھا, یا اللہ میں تیری کتنی نافرمانی کرتا ہوں, تو مجھے سزا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ اس احمق سے کہہ دو کہ میں نے تو تمہیں کئی سزائیں دی ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں. اگر تجھے عقل ہوتی, تیری آنکھوں کا آنسوں سے محروم ہو جانا, تیرے دل کا سخت ہو جانا, یہی تو بہت بڑی سزا ہے, اور یہی تو میری طرف سے استدراج ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا دل نہیں کرتا, باجی کوئی وظیفہ بتاتے. سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ استغفار کریں, توبہ کریں. اور پھر یہ کہتے دل نہیں کرتا, یہ بھی علماء کرام کہتے ہیں, بلکہ میں خود کہتی ہوں کہ تمہارا دل کون سا بات ہے, کس کھاتے میں تمہارا دل ہے. اگر کوئی ملک کا حکمران آپ کو بلائے, بڑے عہدے والا بندہ آپ کو بلائے, سارے کام چھوڑ کے بلکہ بچوں کو چھوڑ کے بھاگتے ہو اور کارڈ دکھاتے پھرتے ہو کہ اس نے بلایا, ہم لازم ہی جائیں گے بھلے جو کچھ بھی ہو جائے. دیکھو تمہیں اللہ نے اس قابل ہی نہیں جانا کہ تم مصلی پہ آتے, تم اس قابل تھے ہی نہیں کہ تم مصلی پہ آتے.
تم کون ہوتے ہو کہ تمہارا دل نہیں کرتا؟ تمہارے دل کو تو سخت کر دیا گیا تمہاری نافرمانیوں کے باعث، ورنہ سب سے بڑی ذات آپ کو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں دے رہی تھی تو تم تو فوراً مصلی بچھا لیتے نا۔ ایسی بات، اسی طرح اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں نے سرے دست انہیں مہلت دے رکھی ہے، اِنَّ کَیْدِی مَتِین، میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، آیا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے بس وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اور وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ فاصبر محبوبہ، آپ انتظار فرمائیے، آپ صبر کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا، ولا تکن کصاحب الحوت، اور نہ ہو جائیے مچھلی والے کی مانند۔ یہ بھی آپ نے حضرت یونس کا قصہ پڑھ رکھا ہے کہ وہ گھبرا گئے اور وہاں سے چل پڑے۔ ابھی بھی کوئی بندہ جب بات نہیں مانتا تو کیا ہوتا ہے؟ صبر کا دامن جو چھوڑ دیتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مصطفیٰ کریم کو جو پتھر لگے ہیں وہ یاد کر لینا چاہیے، طائف میں کیا کیا حال ہوا اور مکے کے اندر کیا کیا حال ہوا، لیکن صبر کا دامن مصطفیٰ کریم نے نہیں چھوڑا۔ دیکھیے میں اسپیشلی کہتی ہوں دین کا کام اس ٹائم بہت مشکل ہے، اس ٹائم بہت مشکل ہے جب بہت زیادہ لوگ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا، تو پھر کیا حضرت بلال کے لیے آسان تھا؟ نہیں، یہ دین کا کام کل بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے۔ خالی ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ وہ شعر ہے نا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اذ نادا وہو مخدوم، جب اس نے پکارا اور وہ غم و اندوہ سے بھرا ہوا تھا، وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی طرف اشارہ ہے۔ ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اگر اس کی چارہ سازی نہ کرتا اس کے رب کا لطف تو کیا ہوتا، لنبذ بالعراء، تو ڈال دیا جاتا اسے چٹیل میدان میں، اس حال میں وہ مذموم کہ اس کی مذمت کی جاتی۔ ایک شعر مجھے اس مذمت کی وجہ سے، خجالت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر یاد آ گیا، چون بنام مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب میں گردوئیں وجود، یعنی میں جب اپنے آقا مولا پر درود پڑھتا ہوں نا تو مارے شرم اور ندامت کے میرا وجود پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں غرق ہو کر درود پڑھتا ہوں۔ درود یہی اصل میں درود پڑھنا بھی درود کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح درود پڑھے تو پھر بندہ مومن ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے ندامت کے ساتھ پڑھا اور ہم خالی کاؤنٹنگ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ بھی صحیح شرمندگی کے ساتھ پڑھیں تو اللہ ہمارے درجات بھی بلند کرے گا انشاءاللہ۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنے بد نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن کریم۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہانوں کے لیے وجہ عزت، وجہ شرف ہیں۔ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں آیت کریمہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ سے لے کے لِلْعَالَمِينَ تک جو بندہ صبح اور شام 11 دفعہ پڑھتا ہے وہ بندہ کبھی بد نظری کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اپنے بچوں پہ خصوصی طور پہ آپ یہ ضرور پڑھا کریں، وہ چیز بیماری سے نہیں نقصان دیتی جتنا نظر سے نقصان دیتی، تو ہمیں چاہیے اس کا بھی اہتمام کریں۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ملحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اے مخاطب تم کیا سمجھو
وہ کیا ہے ہو کر رہنے والی. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا سمود نے، جھٹلایا عاد نے. پھر کیا کیا جو تم بھی کر رہے ہو. انہوں نے جھٹلایا تھا نا، سمود نے، عاد نے، اس پاش کرنے والی کو. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پس سمود انہیں ہلاک کر دیا گیا سخت چنگار سے. وَأَمَّا عاد، اور رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو انہیں برباد کر دیا گیا آندھی سے جو سخت سرد بے حد تند تھی، بہت ٹھنڈی تھی. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ، اللہ نے مسلط کر دیا اس سے ان پر مسلسل کتنے 7 رات. و8 ایام، اور 8 دن تک. حسوم فطر القوم فیہا سرعا، جو جڑوں سے اکھاڑنے والی تھی. تو دیکھتا قوم عاد کو، ان دونوں کو کہ وہ گرے پڑے ہیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ مڈ ہیں کھوکھلی کھجور کے. جب تیز ہوا آتی ہے نا تو ایسے جو کھوکھلی جڑوں والے ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے، پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، فوراً اوندے گر جاتے ہیں. وَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرد. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون، وَمَا قَبْلَ، اور جو اس سے پہلے تھے. وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندوں نے غلطی کا ارتکاب کیا. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، بس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو اللہ نے پکڑ لیا انہیں بڑی سختی سے. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ، ہم نے جب سیلاب حد سے گزر گیا تو تمہیں کشتیوں فی الجاریہ، کشتیوں میں سوار کر دیا. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم بنا دیں اس واقعہ کو تمہارے لیے یادگار. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور محفوظ رکھیں اس سے یاد رکھنے والے کان. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا. نفخۃ واحدہ، ایک بار میں سور جب پھونکا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور زمین جو اس نے اٹھا رکھا ہوگا. والجبال، اور پہاڑوں نے. فدکتا دکتا واحدہ، دفعتاً چور چور کر دیا جائے گا. دفعتاً اٹھا کر کس کو؟ زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا کر دفعتاً اکٹھے چور چور کر دیا جائے گا. یہ اس ہولناکی کا تذکرہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ وَاقِعَةٌ الْوَاقِعَةُ، تو اس روز ہونے والا واقعہ ہو جائے گا جس کا بھی تم شور مچا رہے ہو جائے گا. یہ جو آسمان ہے جو اتنے عرصے سے گر نہیں رہا، اس کی کیا حالت ہو جائے گی. یہ بھی قرآن کریم میں 12 جگہوں پہ آیا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ پڑے گا تو اس دن بالکل بودا ہوگا. ابھی تو آسمان بڑا پیارا لگتا ہے نا، اس میں سیارے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پھر اینڈ ہو جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا. ابھی تو چھپا کے بڑے سیانے بنتے ہو، ابھی تو چھپا کے بڑے نیک بنتے ہو، اس دن تو سارا کھل جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ تو بڑی خوشی سے کہے گا لو پڑھو میرا نامہ عمل، میرا نامہ عمل. ابھی جن کے دائیں ہاتھ میں سے مراد آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جب کسی کو اچھا رزلٹ ملتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ساروں کو دکھاتا پھرتا ہے دیکھو میرا یہ رزلٹ کتنا اچھے نمبر ہے. اور جس کا رزلٹ کارڈ کے اندر فیل یا کم نمبر ہوتے ہیں یا سپلی آتی ہے وہ چھپایا پھرتا ہے نا. تو آپ خود سوچئے آپ کس میں جانا چاہتے ہیں، پوزیشن ہولڈر میں یا فیلئر میں؟ تو یہاں پوزیشن ہولڈر بڑی خوشی سے کہے گا پڑھ لو میرا نام عمل. انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا. فہو فی عیشۃ راضیہ، بس وہ خوش نصیب پسندیدہ زندگی بسر کرے گا. کتنی سونی زندگی ہوگی. فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں.
قطوفہا دانیہ، جس کے خوشے جھکے ہوں گے، کلو وشربو، کیا اذن ملے گا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، یہ ان اعمال کا اجر ہے تو جو تم نے آگے بھیج دیے گزشتہ دنوں میں۔ حالانکہ اللہ کا فضل ہوگا، لیکن اللہ اتنا خوبصورت فرما رہا ہے جو تم نے اپنے اعمال بھیجے ہیں نا، یہ ان کا ریوارڈ ہے۔ اللہ اتنا حوصلہ بڑھائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، اور جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ عمل بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، وہ کہے گا کاش مجھے نہ دیا جاتا میرا نامہ عمل، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، اے کاش موت نے ہی میرا قصہ پاک کر دیا ہوتا۔ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ مصیبت آ جاتے کہ مر جائیں کہ ہمارا نام و نشان نہ رہے، ادھر تو موت بھی نہیں آئے گی، ادھر تو موت بھی نہیں آئے گی۔ کیا کہے گا کہ کاش موت آتی میرا قصہ پاک ہو جاتا، ما اغنا عنہ مالیاں، آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، آج میرا مال جس کے پیچھے میں دنیا میں پڑا رہا وہ نہیں کام آیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی، خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑ لو اس کو پکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، اس کی گردن میں توق ڈالو، غلو ڈالو، توق ڈالو، پھر اسے کدھر ڈالو، دوزخ میں جھونک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز لمبے زنجیر میں اس کو جکڑ دو، 70 گز لمبی۔ اب ان کا گز کتنا لمبا ہوگا خود سوچیے۔ ابھی بھی جو بیڑیوں میں جکڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو خالی دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا اور وہ اٹھا کے چل رہے ہوتے، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک یہ بدبخت ایمان نہیں لایا تھا اللہ پر جو بزرگ و برتر ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، مسکین کو دیکھ کے رستے بدل دیتے ہیں کہ کہیں ان کو کھانا نہ دینا پڑ جائے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، بس آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور نہ کوئی طعام سوائے پیپ کی، استغفر اللہ، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، جسے کوئی نہیں کھاتا سوائے خطا کاروں کے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، بس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ جو قول ہے نا عزت والے رسول کا ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، لیکن تم تو بہت کم ایمان لاتے ہو۔ اچھی شاعری تو اچھی ہوتی ہے لیکن جو غلط شاعری ہے وہ غلط ہے، اور یہاں پہ غلط شاعری کیا رد کیا جا رہا ہے، وَلَا بِقَوْلِ الْكَاهِنِ، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ بہت کم توجہ کرتے ہو، تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگے دل، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عِنْدُهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں سے روکنے والا نہیں تھا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے نا، کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ بات باعث حسرت ہوگی کفار کے لیے ہوگی، لیکن متقین کے لیے پیچھے آپ نے پڑھا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ یقیناً حق ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سونے محبوبہ آپ بس تسبیح کیا کرے اپنے رب کی، جو اے حبیب اپنے رب کی پاکی بیان کیا کرو جس نے آپ کو ان لامحدود انعامات سے سرفراز فرما دیا ہے،
तमाम अंबिया का, तमाम रसूलों का सिरदार बना दिया है, आपके सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया है, आपको रहमतल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाया है, आपको हर ऐब और नुक्स से महफूज रखा है। जिस रब ने आप पर इतने बड़े एहसानात फरमाए हैं ना, वो वाक़ई अज़ीम है। उसकी तस्बीह करना, उसकी हमद करना, उसका शुक्र बजा लाना आप पर फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है। और फिर उसकी तामील में महबूब ने हद कर दी। बड़ी लगन, बड़े शौक से मशगूल रहा करते थे, सारी सारी रात खड़े होकर रब्बे ज़ुल जलाल की हम्द व तस्बीह करते थे, यहाँ तक कि सुबह हो जाती, पाँव सूज जाते थे। जब अर्ज़ की जाती ना, महबूबा इतना क्यों आप करते हैं, आप तो बख्शे बख्शाएं, तो फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा न बनूं।